الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله وناصره وبلغنا رسوله النبي الكريم. باقی توحید فتویٰ روشن میں رسالت کے پروانوں اولیاء امت کے جانثار و مدینے میں آرام فرمانے والے آقا ہم غریبوں کے داتا مالک دو جہاں سروروں کرنوں کا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغاہ عقیدت کے روزہ بابا سے بلند درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف کے فضیلت سماعت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آقا جس نے بروز جمعہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا عادی ہو جائے، عادت بنا لے، اپنا معمول بنا لے، تب تک کہ اس کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا مقام جنت میں نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. تو پڑھیں ایک مرتبہ محبت سے درود پاک. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ تبارک تعالیٰ اپنے محبوب کے اس میں معجزات کے بارے میں بیان فرماتا ہے. آپ نے معجزات آقا علیہ السلام کا بہت سمان کیا ہے. آج ہم اور آپ کے معجزات بیان کرتے ہیں اپنے دلوں کو اور آپ کے دلوں کو نور سے منور کرنے کے لیے. بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سنے ہوں گے، لیکن یاد تازہ کرنے کے لیے مقام صحبہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے کہ وہاں پر نماز عصر آقا علیہ السلام نے پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام سے کہیں بھیج دیا تھا. اور جب وہ آئے تو آقا علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آرام فرمانے لگے اور آقا علیہ السلام آرام فرما رہے تھے. اتنے میں آقا علیہ السلام کو نیند لگتی ہے. آقا آرام فرما رہے ہیں. اب آرام فرما رہے ہیں وقت اثر جا رہا ہے اور جس کے بارے میں قرآن مقدس نے کہا بیچ کی نماز کی حفاظت کرو. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی آقا کے چہرے انور کو دیکھتے ہیں. اب دیکھ کر پریشان ہیں، کروں تو کیا کروں. ایک طرف نماز جا رہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بیچ کی نماز کی حفاظت کرو، ایک طرف نور مجسم سرور و بقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ہو رہا ہے. بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا نماز عصر چلی جائے تو کوئی بات نہیں، پھر ادا ہو جائے گی، لیکن محبت رسول اگر چھوٹ گئی تو کیسے ادا ہوگی. آپ نے یہ طے کر لیا نماز عصر پھر سے پڑھ لیں گے، قضا پھر سے ادا ہو جائے گی، لیکن محبت رسول پھر نہ ملے گی. آپ نے یہ سوچ لیا اور پھر نماز عصر کا وقت چلا گیا، سورج ڈوب گیا. اب اتنے میں آقا علیہ السلام بیدار ہوئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے دیکھ کر دیکھا غمگین ہے. پوچھا اے علی تم کیوں غمگین ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر چلی گئی، نماز عصر قضا ہو گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تم کیا پڑھنا چاہتے ہو، قضا پڑھنا چاہتے ہو یا ادا پڑھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ موقع غنیمت ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا پڑھنا چاہتا ہوں. بس آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا اے رب تبارک تعالیٰ حضرت علی نے میرے لیے جو ہے اپنی نماز عصر کو قضا کر دیا. اے اللہ تو عصر کی نماز کے لیے حضرت علی کے لیے سورج کو پلٹ دے. آقا علیہ السلام نے جو ہی دعا فرمائی سورج پلٹ آ گیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز عصر ادا کیا. اب وہ سورج جو اپنے وقت پر ڈوب گیا تھا، لیکن حضرت روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب تک نماز نہ پڑھتے وہ سورج بھی ڈوب
ڈوبنے والا نہ تھا کیونکہ وہ اپنے وقت پر ڈوب چکا تھا. اب جو نکلا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکلا تھا. یہ آقا علیہ السلام کی معجزہ ہے. اور سورج بھی جو ہے آقا علیہ السلام کا حکم کو مانتا ہے اور ایک حکم ملے تو سورج بھی پلٹ آتا ہے. دوسرا معجزہ آقا علیہ السلام آپ ایک جنگل سے جاتے ہیں, ایک جنگل سے آپ کا جانا ہوتا ہے, دیکھتے ایک آواز آتی ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ مدد کیجئے, یا رسول اللہ مدد کیجئے. آپ فرماتے ہیں جب یہ آواز آئی میں دیکھنے لگا, ادھر ادھر دیکھا, دیکھ کر مجھے یہ لگا کہ یہ کون آواز دے رہا ہے. جب دیکھا تو وہ دور ایک ہرنی تھی جو پھنسی تھی جال میں. میں نے دیکھا ہرنی جال میں پھنسی ہوئی ہے. اب دیکھ کر آقا علیہ السلام پاس میں گئے, دیکھا اس ہرنی کو, کہہ رہے یا رسول اللہ میری مدد فرمائے. کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا مجھے چھوڑ دو, اس جال سے چھڑا دو, میرے 2 بچے ہیں ان کو دودھ پلا کر آ جاؤں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تو وعدہ کرتی ہے تو واپس آئے گی؟ ہرنی نے کہا آقا کون ہے جو آپ سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے؟ ہرنی کو آقا علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اب وہ شکار کس کا تھا؟ ایک یہودی کا تھا. جب یہودی آیا اپنا شکار کو جال میں سے چھوٹا دیکھا, نکلا دیکھا, کہا آپ نے میرے شکار کو چھوڑ دیا, کیوں چھوڑ دیا؟ کہا وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئی ہے, اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گئی ہے. کہا آپ بھی کیسی بات کرتے ہیں, کبھی نکلا ہوا شکار جو ہے جال سے بھاگا ہوا شکار نکلا ہوا واپس آئے گا, تیر سے نکلا ہوا کمان بھی واپس آئے گا. آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا یہودی سے وہ اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے گئی ہے ضرور آئے گی. جب اتنے میں کہا تو یہودی نے کہا اگر وہ ہرنی آ گئی تو میں آپ پر ایمان لاؤں گا. اتنے میں کیا دیکھتے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دیکھو ہرنی آ رہی ہے. یہ ہرنی کو دیکھ کر جیسے ہی ہرنی آقا علیہ السلام کے قریب آتی گئی, آتے ہی اپنے سروں کو سجدے میں رکھ دیا اور پڑھا. ہرنی نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو ہی ہرنی کا سر جھکا زمین پر, اتنے میں ہی اس یہودی کا بھی دل جھک گیا اور اس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہودی ایمان لا لیا اور ہرنی اور بچے کو سمیت آزاد کر دیا. اور ایک معجزہ سماعت کریں, ایک اور یہودی آیا, کہا یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آقا علیہ السلام نے کہا ہاں. کہا کہ اگر آپ مجھے وہ درخت میرے پاس آ جائے تو میں ایمان لاؤں گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے, جاؤ اس درخت سے کہہ دو, اس پیڑ سے کہہ دو جو میں محمد علی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. وہ یہودی جاتا ہے, کہتا ہے کہ تمہیں آقا علیہ السلام بلا رہے ہیں. یہی ہوئی پیڑ نے سنا, درخت نے سنا آقا کا نام تو ہلنے لگا, دائیں ہلا بائیں ہلا, جو ہی ہلا, ہلنے کے بعد جو ہے وہ ادھر ادھر ہلا اور اپنی جڑوں کو سمیٹتا ہوا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گیا اور اپنا سر رکھ دیا. فصیح زبان سے پھر پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اور پھر یہودی نے کہا آقا اس پیڑ کو واپس اپنی جگہ پر جما دیجئے, میں آپ پر ایمان لاؤں گا. پھر آقا نے فرمایا کہ درخت اپنی جگہ پر چلا گیا. پھر پیڑ نے, درخت نے آپ کو سلام کیا, سجدہ کیا, واپس اپنی مقام پر چلا گیا. پھر اور ایک معجزہ ہے آقا علیہ السلام کا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہم اور آقا علیہ السلام کا ایک مقام سے گزر ہوا جو صرف پہاڑوں ہی پہاڑ کا منظر تھا, پہاڑ ہی پہاڑ کا راستہ تھا. کوئی دیکھنے والا کوئی نظر نہیں آ رہا تھا, نہ کوئی ہریالی نظر آ رہی تھی, صرف پہاڑ ہی پہاڑ نظر آ رہے تھے. اتنے میں ایک پیاری آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ, السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آواز کو سنتے ہیں, ارد گرد دیکھتے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں, نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں, کوئی دیکھنے والا کوئی دکھائی نہیں دیتا ہے. پھر کچھ دور آگے بڑھتے ہیں, پھر آواز آتی ہے السلام والسلام علیک یا رسول اللہ, السلام والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پھر دیکھتے ادھر ادھر, کوئی دیکھ رہے جو کوئی دکھائی نہیں دے رہا ہے. پھر اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے رہا نہ گیا,
اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہاڑوں میں آپ کا کون عاشق ہے جو آواز تو دے رہا ہے, آپ پر درود و سلام تو پڑھ رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی تمہیں کیا وہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے؟ آقا علیہ السلام نے جب کہا اے علی تمہیں وہ پہاڑ دکھائی دے رہا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا نے فرمایا اس کے اوپر ایک اور چوٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے, کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس چوٹی کے اوپر ایک چھوٹا سا پتھر نظر آ رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے علی وہ جو چھوٹا سا پتھر ہے وہی منہ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے, پڑھو بھی آپ بھی پڑھ لو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. ایک اور معجزہ آقا کا سماعت فرمائے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, آپ بیان فرماتے ہیں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر لوگ پیاس سے ہو گئے, پیاس کی شدت لگ گئی, پانی نہیں تھا. اب سب لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے سوائے آپ کے وضو کا پانی. آقا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اس پانی کو لاؤ. ایک برتن لایا گیا, اس پانی کو اس برتن میں رکھ دیا گیا. آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ نبوت کو, اپنے ہاتھ کو اس پانی میں رکھ دیا, اپنے انگلی کو رکھ دیا. اب وہ پانی میں پانی جوش مارنے لگا, اتنا جوش مارا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں 1500 صحابہ تھے, سب شکم شیر ہوئے, اپنے جانوروں کو پانی پلا دیا اور پانی اپنے مشکیزے میں بھی بھر لیا, لیکن پانی اتنا جتنا تھا پہلے سے اتنے میں کوئی کمی نہ آئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اگر اس وقت 1,00,000 لوگ بھی ہوتے تو اس سے شیراب ہو جاتے, سب کی پیاس بجھ جاتی. آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں, بہت سارے معجزات ہیں. ایک اور معجزہ آقا علیہ السلام کا ہے. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی, آپ نے اس پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا, وہ جو فوراً ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹوٹ گئی. مبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا ہم نے جو کچھ بولا ہمارے بولنے میں نہ جان کے سننے میں غلطی اور معاف فرما. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ